اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس ویلاگ کو اور اس گفتگو کو تسلی کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی مفید معلومات، نہ صرف معلومات بلکہ ہمارے معاشرے میں جو ایک مذہبی دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی۔ ہمارے ہاں ہار و خاص و عام کی زبان پر ایک لفظ بولا جاتا ہے، آپ کہیں پر بھی بیٹھک لگائیں، کہیں پر بھی 2-4 بندے اکٹھے ہو جائیں تو ہر ایک بندہ یہی کہتا ہے کہ یہ فتنے کا دور ہے، اور جی چھوڑو جی فتنے کا دور ہے۔ دین کی بات کریں تو فتنے کا دور ہے، سیاست کی بات کریں تو فتنے کا دور ہے۔ غرضے کہ جس عنوان کا آپ لب لباب خلاصہ نکالیں گے، اینڈ پر یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ فتنے کا دور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فتنے کا دور ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں۔ لیکن ناظرین، یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے کہ اس فتنہ سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ یقیناً یہ ہم نہیں سوچتے، بلکہ یہ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یہ فتنے کا دور ہے۔ تو میں آپ کو اس محفل کی رودات سنا دیتا ہوں جو محفل لگی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، قریب زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ جو بہت فتنے کا دور ہوگا۔ اور جس طریقے سے میں عرض کر چکا ہوں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ فتنے کا دور ہے، تو یقیناً اس دور کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہی دور آ چکا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جواباً فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مل مخرج منہا، اس سے فتنہ سے نکلنے کا رستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ آج ہم نے جو مذہب کے نام پر جماعتیں بنا کے رکھی ہیں کہ یہ کون ہے جی، شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، غیر مقلد ہے، یا اور جتنے نام ہیں، تو یاد رکھیں کہ ان ناموں کی بنیاد پر نہ کسی کی بخشش ہونی ہے، اور نہ اس نام کی بنیاد پر کسی نے پکڑا جانا ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہونا ہے، بلکہ نام فقط ایک پہچان کے طور پر ہے۔ اصل جو کامیابی اور ناکامی ہے وہ ہر اس جماعت کے منشور، دستور اور مشن پر ہے۔ مشن کیا ہے؟ یقیناً اس میں کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے، وگرنہ نام کے طور پر کوئی نہیں ہے کہ فلاں بریلوی ہے تو وہ نہیں بخشا جائے گا، دیوبندی ہے تو اس کی نجات ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو اس کا منشور، دستور اور جو اس کا ایک جماعت کا ماٹو ہے، اس بنیاد پر یقیناً اس کی گرفت بھی ہوگی اور اس کو درجات کی بلندی بھی ہوگی۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں بیان فرمایا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا رستہ کیا ہے؟ تو یہ ہمارے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال کرنا ایک بہت بڑا سبق ہے اور ہمارے فائدے کی بات ہے۔ تو جواب میں نبی علیہ السلام نے لمبی چوڑی حدیث بیان فرمائی، جس کے 2 جملے میں صرف آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نبی علیہ السلام کی اس روایت میں جو ہمارے موضوع کا مقصودی جملہ ہے، فرمایا کہ کتاب اللہ، وہ اس فتنہ سے نکلنے کا جو حل ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، کہ جو شخص ہدایت حاصل کرے گا اس کے علاوہ، کتاب اللہ کو چھوڑ دے گا اور اس کے علاوہ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا، یعنی وہ گمراہی کے راستے پہ خود چل پڑا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو گمراہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ الم نجعل لہ عینین
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے انسان کو آنکھیں دے دی ہیں، اس کو زبان اور 2 ہونٹ دے دی ہیں تلفظ کے لیے، اور گمراہی اور ہدایت کا رستہ بھی ہم نے اس پر واضح کر دیا ہے۔ اب ہدایت اور گمراہی کا رستہ، اس کے ثمرات، اس کے نتائج، اس پر سزا اور جزا، یہ اللہ تعالی نے قرآن کے اندر بیان کر دی ہے، اور قرآن ہی وہ حل ہے جو کتاب اللہ کی شکل میں اللہ کے نبی نے کتاب اللہ کے الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ فتنے سے نکلنے کا جو حل ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور جو اللہ کی کتاب کے علاوہ ہدایت تلاش کرے گا وہ یوں سمجھے کہ وہ گمراہ ہو گیا، اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ اب تھوڑا سا آپ مذہب کے نام پر جتنے نام بن چکے ہیں، جو جس جماعت کا بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری ایک مذہبی جماعت ہے، آپ اس کا منشور دستور اٹھا کے دیکھ لیں، اگر اس میں کتاب اللہ کی بلندی ہے، کتاب اللہ کی حاکمیت ہے، یعنی جو اس کا منشور دستور ہے، اگر اس میں کتاب اللہ کے احکام اوپر ہیں اور اس کے باقی احکام نیچے ہیں تو وہ یقیناً جماعت کامیابی کے راستے پر ہے۔ لیکن کتاب اللہ کے ساتھ اس کا نظام، اس کا دستور، اس کا منشور، اس کا مسلک، اس کا نظریہ ٹکرا بھی جائے تو وہ شخص کہے کہ میں اپنے نظریے کو تو مانتا ہوں، میں کتاب کی بات تو مانتا ہوں، لیکن کتاب اللہ کی بات کو رد کر دیتا ہے، تو یقیناً وہ شخص فتنے میں پڑ گیا، جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ فتنوں کا ایک زمانہ آئے گا، اور فتنوں سے نکلنے کا حل وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب دیکھیں ذرا کہ یہ کس کے پاس ہے، کون سی جماعت دعویٰ کرنے والی ہے؟ دعوے تو سارے کر رہے ہیں، لیکن جو دعوے ہیں ان دعووں میں کتاب اللہ کا جو عنوان ہے، اور کتاب اللہ کا جو پرچار ہے، اور کتاب اللہ کی جو تشہیر ہے، اور ان کے بیانات میں ان کے جو تقاریر ہیں اور ان کے جو مبلغین ہیں، ان کی جو دعوت کا اہم مواد اور اہم پہلو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، تو فابہا وہ درست ہیں، وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ اور اگر ان کا مواد کسی اور کتاب سے آ رہا ہے تو یقیناً وہ ہدایت کے راستے پر نہیں، وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹولہ بھی ہے جو صرف ترتیب کے حوالے سے چل رہا ہے، جی قرآن اس پہ کیا کہتا ہے، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، بس بزرگوں کی ترتیب ہے، باقی نظام جائے، علاقائی طور پر رسم و رواج جائیں اور بگاڑ جائے، شرک جائے، بدعات اپنے پنجے گاہ لیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہوں نے قرآن سے کچھ نہیں لینا۔ کس پگڈنڈی پہ چلیں گے؟ بس ہمارے جو بزرگوں نے ترتیب بتا دی ہے جی، بس ہم اسی کے مطابق چلیں گے۔ نہ میرے بھائیوں، ہم نے کتاب اللہ کو سامنے رکھنا ہے، اور کتاب اللہ جو ہمیں گائیڈ لائن دے گا، کتاب اللہ جو ہمیں گائیڈنس کرے گا، کتاب اللہ جو ہمیں رستہ دکھائے گا، کتاب اللہ ہماری رہبر ہے، کتاب اللہ کے ذریعے ہم نے قوم کی اصلاح کرنی ہے۔ یہی بات اللہ کے قرآن نے نبی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول بلغ، آپ بیان کریں، تبلیغ کریں، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اب نزول کس چیز کا ہوا ہے؟ دنیا کی کسی کتاب کا نہیں، وہ صرف اللہ کی کتاب کا ہوا ہے۔ تو ضروری بات ہے کہ اپنی ترتیبیں اور اپنی کہانیاں، دنیاوی کتابوں کی لکھی ہوئی حکایتیں، دنیاوی کتابوں کی لکھی ہوئی من گڑت روایتیں، اور ایسی روایتیں جو قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہیں، ان کو چھوڑنا ہوگا اگر فتنہ سے نکلنا ہے، اور اگر اسی بات پہ مصر رہنا ہے کہ نہیں بس روایت کی بات آ گئی ہے، حکایت آ گئی ہے، کتاب اللہ کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، کتاب اللہ کو سوچنا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے، تو پھر یقیناً وہ فتنے میں ہے۔ لہٰذا ضروری بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس دین کا کوئی مواد آ جائے، میرے آخری الفاظ ہیں، غور سے سنیے گا، دین کے متعلق آپ کے پاس کوئی مواد آ جائے، دین کا، عقیدے کا، نظریے کا، منشور کا، دستور کا کوئی مسئلہ آ جائے، آپ اس کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھیں، اس کو قرآن کے اوراق میں دیکھیں۔
اگر قرآن اس کی تصدیق تائید کرتا ہے تو وہ دین ہے، وہ عقیدہ درست ہے۔ اگر وہ نظریہ جو آپ نے کسی کتاب سے پڑھا، کسی جناب سے سنا، وہ نظریہ اور قرآن کا بیان کردہ نظریہ یہ آپس میں اپوزٹ ہیں، ٹکرا رہے ہیں، تو آپ کو دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا ہوگا۔ کس کو چھوڑیں گے؟ یہ فیصلہ آپ پہ منحصر ہے۔ اگر آپ کتاب اللہ کو چھوڑیں گے تو آپ اضل اللہ کے مرتکب ہوں گے، اور اگر آپ کتاب اللہ کو پکڑ لیں گے اور اس روایت کو، اس حکایت کو، اس نظریے کو، اس جناب کی بات کو آپ چھوڑ دیں گے کہ نہیں چونکہ یہ کتاب اللہ کے خلاف ٹکراتی ہے اس وجہ سے میں اس کو چھوڑتا ہوں، تو یقیناً آپ کامیابی کی طرف جائیں گے اور کامیابی ہی آپ کا مقدر بنے گا۔ دیکھیں، دنیا میں انبیاء میں سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور صحابہ کرام یہ ایمان کا معیار ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو معیار حق گنی جائے، یعنی اس کی بات کو انسان ایمان کا معیار سمجھے کہ فلاں یوں کرتا ہے تو میں بھی اس طرح کرتا ہوں، جی یہ بات نہیں ہے۔ ہاں، بزرگوں کے اقوال، بزرگوں کی عادات بطور تائید کے تو پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن بطور دلیل کے پیش نہیں کی جا سکتی۔ بطور دلیل کے پیش صرف اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے علاوہ دلیل کے طور پر آپ کسی چیز کو بیان نہیں کر سکتے، خصوصاً ان مسائل میں جو عقائد و نظریات کے مسائل ہیں۔ ہاں، فقہ کے معاملہ میں جو ہمارے فروعی مسائل ہیں ان میں یقیناً ادلہ اربع ہیں، آپ نے فقہا کو بھی لینا ہے، فقہا کے قیاس کو بھی لینا ہے، اجماع کو بھی لینا ہے۔ تو باقی مسائل میں، جو نظریات کے مسائل میں آپ قرآن و حدیث کو فالو کریں گے تو آپ ہدایت حاصل کریں گے۔ قرآن و حدیث کے سے ہٹیں گے تو اضلہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو گمراہ کر دے گا۔ تو آپ بھی اگر فتنہ سے بچنا چاہتے ہیں تو میرا یہ میسج ہے، میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کتاب اللہ کو فالو کریں۔ پڑھنے والا، بیان کرنے والا آپ کا دشمنی کیوں نہ ہو، آپ اس کے ساتھ دشمنی اپنی جگہ پر رکھیں نہ رکھیں، وہ آپ کا اپنا ذاتی ایک ویو ہے، آپ کا ذاتی وہ مسئلہ ہے، لیکن جہاں دین کی بات آ جائے تو آپ نے اس بات کو فالو کرنا ہے جو کتاب اللہ کو بیان کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو کتاب اللہ کے علاوہ بات ہے اس بات کو ماننا ہے جو قرآن کے مطابق ہوگی۔ اگر قرآن سے ہٹ گئی ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ مثالیں ہیں کہ جہاں پر ایک طرف روایت ہے، ایک طرف حکایت ہے، اور دوسری طرف قرآن کی آیت ہے۔ اب یہ روایت، حکایت یہ ایک گروپ بن گیا، اور قرآن کی آیت یہ ایک گروپ بن گیا۔ اگر آپ اس روایت کو اور اس حکایت کو جو قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، آپ اس کو مانیں گے اور قرآن کی آیت کو نظر انداز کر دیں گے تو اضل اللہ گمراہی کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر آپ قرآن کو حاکم مانیں گے اور روایت اور حکایت کو رد کر دیں گے تو آپ صراط مستقیم پر ہوں گے، اور یہی ہم مانگتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر پکا رکھ، قائم اور دائم رکھ، ہمیں ہر قسم کی قرآن کی مخالف روایات سے، حکایات سے، رسم و رواج سے پاک رکھ، وما علینا الا البلاغ۔